گزشتہ سے پیوستہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس عنوان کے تحت چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، کہ تلافی اور معافی یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ انسان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کی دو اقسام قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ ایک وہ جنہیں ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ صغیرہ نہیں ہوتی، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا، اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کرنا، حکم عدولی کرنا، یہ کسی اعتبار سے بھی یہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو قسم ہے جسے ہم کبیرہ گناہ، بڑے گناہ کہتے ہیں، اس کا تعلق اگر اللہ تعالیٰ سے ہو تو پھر ان گناہوں کی معافی، ندامت، توبہ اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم، ان تین چیزوں کے ساتھ اس گناہ کی معافی کا عمل انجام کو پہنچتا ہے۔ اگر ان گناہوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بندوں کے معاملات کے ساتھ ہو، جنہیں ہم حقوق العباد کہتے ہیں، تو پھر صرف معافی نہیں بلکہ پہلے تلافی ہوگی پھر معافی ہوگی۔ اور جو گناہ بڑے ہوتے ہیں جنہیں کبیرہ گناہ، کبائر کہا جاتا ہے، ان کبیرہ گناہوں میں موقع محل کے اعتبار سے، مخاطب کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، حالات و واقعات کے اعتبار سے کچھ گناہ صرف بڑے گناہ ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ گناہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی چیز میں ملاوٹ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اگر اس چیز کے اندر جس چیز کی ملاوٹ کی ہے وہ چیز درست ہے، وہ چیز عمومی طور پر اس کا استعمال جائز ہے، ملاوٹ کی وجہ سے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر جس چیز کی ملاوٹ کی گئی ہے وہ چیز انسان کے لیے ناقص ہے، نقصان دہ ہے، تو وہ گناہ صرف بڑا ہی نہیں بلکہ وہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دودھ ہے، دودھ میں پانی کو ڈالنا یا پانی میں دودھ ڈالنا بیچنے کے لیے، کیونکہ بعض الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہم تو دودھ میں پانی نہیں ڈالتے، ہم تو پانی میں دودھ ڈالتے ہیں۔ دودھ میں پانی ڈالنا کبیرہ گناہ ہے، پانی میں دودھ ڈالنا تو نہیں۔
دودھ میں اگر پانی ڈالا جائے اور اس دھوکے اور فریب کے ساتھ اسے فروخت کیا جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اگر دودھ کیمیکل کے ساتھ تیار کر کے، کیمیکل کے ساتھ دودھ کی مثل کوئی چیز تیار کر کے دودھ کا نام دے کر اسے فروخت کیا جائے، وہ صرف بڑا گناہ نہیں ہے، وہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ کسی کا ناجائز مال کھانا، ناحق مال کھانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی بہنوں کا ناجائز حق وہ کھانا شروع کر دے تو یہ صرف بڑا گناہ نہیں بلکہ یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ دوسروں کا ناجائز مال کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی یتیم کا مال کھانا یہ صرف بڑا گناہ نہیں، یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ کسی بیوہ کا حق کھانا، اپنی بیٹی کے حق کو ضبط کرنا، وہاں تو صلہ رحمی چاہیے تھی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، وہاں ہم اس پر ظلم کر رہے ہیں کہ بیٹی کو بیٹی کا حق، حق وراثت نہیں ملتا، بہنوں کو بہنوں کا حق وراثت نہیں ملتا۔ اور یہاں پر ایک جملہ بھی عمومی طور پر سامنے آ جاتا ہے، جی بہنوں نے بھائیوں کے حق میں دستبردار ہو گئیں، بھائیوں کو دے دیا۔ کیا کبھی یہ سنا کہ بھائیوں نے کہا ہو ہم دستبردار ہو گئے، ساری وراثت اپنی بہنوں کو دے دی؟ کوئی ایک واقعہ کسی نے سنا ہو کہ دو واقعات ہوں؟ یہ تو عام ہے کہ بہنوں نے اپنے حق سے دستبردار ہو کر بھائیوں کو اپنا حق دے دیا، تو کبھی بھائی نہیں چھوڑ سکتے بہنوں کے حق کو کہ اپنا حق بہنوں کو دے دیں؟ اور پتہ بہنیں اپنا حق کیوں چھوڑ دیتی ہیں؟ بہنوں کو پتہ ہے کہ بھائی اگر الفاظ کے ساتھ نہیں کہتا تو اشارتاً وہ کہہ رہا ہوتا ہے یا آپ اپنا حق وراثت لے لیں یا پھر آپ میرے گھر کا کھلا ہوا دروازہ رکھ لیں۔ اسے پتہ ہے کہ اگر آج سے 10-20 سال بعد خاوند کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، طلاق تک پہنچ جاتا ہے، خاوند مجھے نکال دے گا تو میں نے جانا کہاں ہے؟ 50 سال کی عمر ہے اور یہ کیس ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے بلایا کہ جی ہمارا نکاح کرا دیں، طلاق ہوئی تھی، مسئلہ پوچھا، معاملہ تھا کہ 4 طلاقیں ہو چکی ہیں اور مختلف سالوں میں ہو چکی ہیں۔ اب وہ عورت اس گھر میں خاوند کے پاس نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا آپ نہیں رہ سکتی اس گھر میں خاوند کے پاس۔ اس نے یہ جواب دیا، اس نے کہا مولوی صاحب میں کہاں پہ جاؤں پھر؟ بھائیوں نے تو مجھے اپنے گھر سے نکالا ہوا ہے، میں کہاں پہ جاؤں؟ نہ باپ کا گھر میرے پاس، نہ بھائیوں کا گھر میرے پاس، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خاوند کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ آپ بتائیے وہ کہاں جائے گی؟ وہ اسلامی حکومت تو نہیں ہے کہ جہاں پر ایسی عورتوں کے لیے بھی جگہ موجود ہوں۔ کسی کا ناجائز حق کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور رشتہ داروں کا ناجائز حق کھانا یہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کا قتل یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن کسی مومن کا قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی مومن کے قتل میں پوری زمین کے تمام افراد شامل ہو جائیں، 10 نہیں،
اہل الارض، زمین کے تمام لوگ ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں تو میں زمین کے تمام لوگوں کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے تو وہ حدیث مفلس کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا غریب قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جس کے پاس نماز موجود ہوگی، روزہ موجود ہوگا، زکوٰۃ موجود ہوگی، حقوق اللہ مکمل ہوں گے، لیکن قد شتم ھذا، گالی دی ہوگی، قذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، ضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ اور نماز اس کے پاس موجود ہے، نماز میں نمبر پورے ہیں، لیکن اس کی نماز تو وہ نماز ہے کہ اس نماز کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے سے بچ گیا، لیکن اب اضافی نمبر چاہیے جنت میں جانے کے لیے، اب وہ اضافی نمبر نہیں ہیں، اضافی نیکیاں نہیں ہیں، گالیوں کے بدلے میں اس کی وہ نماز کی نیکیاں بھی ادھر آ جائیں گی، وہ روزوں کی نیکیاں بھی، جو یہ غیبتیں کرتا رہا، چگلیاں کھاتا رہا، بہتان لگاتا رہا، تہمتیں لگاتا رہا، رشوتیں کھاتا رہا، مال کھاتا رہا، کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کرتا رہا، ان ساری چیزوں کے بدلے میں وہ تو ساری ادھر آ جائیں گی۔ تو آخر وہ نیکیاں تو اس کی ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم اپنی نمازوں کو دیکھیں، یہ نمازیں بھی وہ نہیں ہیں کہ بغیر نفلوں کے، بغیر سنتوں کے یہ پوری کی پوری قبول ہو جائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کی نماز جو فرض ہے اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ سنتوں اور نوافل کے ساتھ پورا کیا جائے گا اسے۔ نفل تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور سنتیں بھی بڑی جلدی والی ہیں، بڑی مشکل سے سنتوں اور نوافل کے ساتھ ہمارے فرائض کی ادائیگی ہوگی۔ جو فرض ہے فرض ادا ہوگا، اور اس فرض کی ادائیگی سے بندہ مومن جہنم سے چھٹکارا پائے گا، لیکن جنت میں داخلے کے لیے وہ اعمال علیحدہ سے چاہیے ہوں گے۔ تو ان کے بدلے کے اندر پھر وہ ساری نیکیاں تو ادھر آ جائیں گی، اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث، نبی علیہ السلام فرمایا تؤدن الحقوق الی اہلھا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تم ضرور بضرور جن جن کا حق تم نے دنیا میں کھایا ہے، ضرور بضرور وہ تمہیں ادا کرنا ہی پڑے گا۔ ضرور بضرور کا لفظ کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، حدیث کے وہ الفاظ ہیں، دو الفاظ تاکید کے ہیں، لتؤدن، لام حرف تاکید کا ہے، اور نون ثقیلہ، کہ ضرور بضرور وہ دینا ہی ہوگا۔ اور ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کے لیے فرمایا حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، اگر ایک سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی پوڈی بکری کو مارا ہو دنیا میں، حالانکہ یہ جانور مکلف نہیں ہے، مکلف انسان ہے، جانور مکلف نہیں ہے، لیکن کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوا، کسی کو نقصان دیا ہوا دنیا میں، وہ انسانوں کا تو وہاں پر نکھیڑا ہونا ہی ہونا ہے، وہاں پر جانوروں کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ ہے ان کا بھی اللہ رب العالمین حساب برابر کریں گے۔ جب ایک جانور سینگوں والا، اس کا حساب قیامت کے دن ہو رہا ہوگا، اور ہم آج سمجھ بیٹھیں کہ شاید
میں نے تو 1000 روپیہ اس کا مارا ہے، یہ تو میں شاید بچ جاؤں۔ اور صحیح مسلم کی وہ حدیث، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عورت عروہ نامی ہے، اس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ناجائز قبضہ، 10 آدمیوں کو لے کر گئے، طاقت کے ساتھ گئے اور جا کر قبضہ کر لیا جی۔ اگلا آدمی کمزور ہے، نہیں بیچارہ کرتا، خاموش ہو جاتا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین پر عروہ نامی خاتون نے قبضہ کیا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا زمین میری ہے، یہ قبضہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں، قبضہ نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے پاس ظاہری طور پر افرادی قوت نہ ہو، جس کے پاس ڈنڈے کی طاقت دنیا میں نہ ہو، اس کے پاس ایک طاقت ایسی ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، اور اسی طاقت کا استعمال سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ کہا یا الہ العالمین، یہ میری زمین تھی، اس زمین پر اس عورت نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ یہ عورت جھوٹی ہے، اس نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ اے اللہ اگر تجھے پتہ ہے تو پھر اس عورت کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ یہ نبینی نہ ہو جائے، اور جس پلاٹ پر، جس زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے، اسی زمین کو اے اللہ اس کے لیے قبر بنا دے۔ مظلوم کی آواز تو پھر اللہ رب العالمین تک پہنچتی ہے، دنیا کے کسی حکمران تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ وہ عورت کچھ ہی عرصے کے بعد آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئی، اور جب محروم ہوئی آنکھوں کی بینائی سے، کوئی ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کے بازو کو پکڑ کر آگے پیچھے لے جا سکے، واش روم میں لے جا سکے، کمرے میں لے جا سکے، صحن کے اندر اس کو چکر لگا سکے۔ وہ دیواروں کو پکڑ پکڑ کر گھر میں چلا کرتی تھی۔ گھر میں پانی نکالنے کے لیے کنواں تھا، ایک دن پاؤں سلپ ہوا، پھسل گیا، اور اسی کنویں کے اندر وہ گر کر وہ مر گئی۔ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جن جن کا جتنا جتنا حق مارا ہے، قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ کیسے دینا پڑے گا؟ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ درم کام آئیں گے، نہ دینار کام آئیں گے۔ اس دن ہوگا کیا؟ اس دن نیکیاں، پھر اس کے بدلے کے اندر اس آدمی کو نیکیاں دینا پڑیں گی۔ اور یاد رکھیے آج نیکی آسان ہے، قیامت کے دن نیکی تو بہت مشکل ہے۔ آج دنیا میں نیکیاں لینا سستا ہے، قیامت کے دن نیکیاں کیسے لیں گے؟ وہ تو دارالعمل نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے، نیکیاں کمانے کی جگہ ہے۔ یا تو اتنی نیکیاں انسان کے پاس ہوں کہ جو جس جس کو گالیاں دی ہیں، جس جس کا حق کھایا ہے، جس جس کی غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، رشوتیں دی ہیں، رشوتیں لی ہیں، لوگوں کا ناجائز کسی کی جگہ پر قبضہ کیا ہے، بجلی چوری کی ہے، پانی چوری کیا ہے، گیس چوری کیا ہے، کوئی اور چیز چوری کی ہے، حکومت کی چیز کو چوری کیا ہے، ہمسائے کی چیز کو چوری کیا ہے، رشتہ داروں کی چیز کو چوری کیا ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کے بدلے میں نیکیاں دے کر بھی بچ جائیں آپ کے پاس، یا تو پھر آپ اتنی نیکیاں کر لیں، یا پھر دوسرا اس کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ آج دنیا کے اندر جس جس کا ہم حق مار رہے ہیں اس کا حق لٹا دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کانت لہ مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او شیء، جس آدمی نے کسی پر ظلم کیا ہے، خواہ وہ ظلم ضروری نہیں پیسے کے ساتھ ہے، وہ ضروری نہیں ملاوٹ کے ساتھ ہے،
وہ ضروری نہیں دھوکے کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی، ہر انسان کی عزت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اس کی عزت کا حق چھینتا ہے، اور یہ حق بھی اسے قیامت کے دن پھر دینا پڑے گا۔ من عرضہ او شیء، اور ساتھ فرمایا ان کان لہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتحللہ اليوم، اگر کسی کا حق مارا ہے آج دنیا میں اس سے وہ جا کر معافی مانگ لے۔ کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں فلیتحللہ اليوم، آج دنیا کے اندر جا کر اس سے معافی مانگ لو، تلافی کر لو۔ وَإِن كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، اگر اس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے قیامت کے دن، کیونکہ اس دن اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دن درم و دینار کام نہیں آئیں گے۔ ان کان لہو عمل صالح، اگر نیک اعمال ہوں گے، اخذ بقدر مظلمتہ، جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے بقدر، اس کے مقابلے میں اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر نیکیاں ہوں گی ہی نہیں یا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر دوسرا طریقہ کہ اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، تو اس مظلوم کے گناہ لے کر اس ظالم کے نامہ اعمال میں شامل کر دیے جائیں گے۔ دنیا کی زندگی کے اندر اگر کسی نے پیسے دینے ہیں، اس سے جا کر آج ہی پیسے دیجیے۔ یہاں ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ آدمی فوت ہو چکا ہے، اس کے پیسے دینے ہیں، اس کی غیبت کی ہے یا اس کی چغلی کھائی ہے، یا اسے رشوت لی ہے یا رشوت دی تھی، یا اس سے ناجائز اس کا مال ضبط کیا ہے، یا اس کا مال چھینا ہے، یا اس سے ملاوٹ والی چیز دی ہے، تو پھر اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا پہلا حل یہ ہے، اگر اس آدمی کے ورثاء موجود ہیں، اگر اس کے ورثاء موجود ہیں تو وہ پیسہ، وہ چیز اس کے ورثاء کو دی جائے اور کہا جائے کہ میں نے آپ کے والد سے، آپ کی والدہ سے، آپ کے بھائی سے یہ پیسے لیے تھے، اس وقت مجھے مسئلے کا نہیں پتہ چلا تھا، میں نے کہا کسی کو نہیں پتہ، میں اس لیے خاموش ہو گیا، آج باغ والی مسجد سے میں سن کر آیا ہوں کہ قیامت کے دن اس کا حساب مجھے دینا ہے، میں وہ حق آپ کو واپس کرنے آیا ہوں۔ جس طرح آپ نے اپنے والد کا قرض ادا کیا تھا، وارث بنے تھے اس کی وراثت کے، یہ مال آپ کے باپ کا حق تھا، میں آپ کو واپس کر رہا ہوں، آپ ورثاء میں خود تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو اگر ورثاء کا پتہ ہو، جس کا حق مارا ہے، اگر کوئی دکاندار ہے وہ 5 سال سے وہ چیز دے رہا ہے، 1000 گرام کے پیسے لے رہا ہے اور 900 گرام 950 گرام وہ چیز دے رہا ہے، اب 5 سالوں میں ہزاروں اس کے پاس کسٹمر آئے، اب اس کا حق کیسے دینا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں، کس کو کون سا پتہ، لیکن جو ان اربوں لوگوں کو آنکھیں عطا کرنے والی ذات ہے، اور ایک آنکھ کا دیکھنے کا زاویہ کتنا دور ہے، اور اربوں لوگوں کو اللہ رب العالمین نے آنکھوں کے کیمرے عطا کیے ہیں، اس اللہ رب العالمین کے پاس دیکھنے کا کتنا عظیم نظام ہوگا۔ اور صرف انسانوں کو آنکھیں نہیں، جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو آنکھیں عطا کیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کتنے اربوں خربوں لوگ جو گزر چکے ہیں، ان کو آنکھیں عطا کیں، اتنے عظیم کیمرے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ان کو، تو جس نے عطا کیے ہیں اس کے پاس کتنے جدید کیمرے، جدید نظام ہوگا لوگوں کے اعمال کو دیکھنے کا۔ تو حضرات، اس کی تلافی، معافی سے پہلے ضروری ہے
اگر 5 سال ہو گئے آپ کو ظلم کرتے ہوئے، 5 روپے زیادہ لیتے ہوئے، حساب لگائیں کہ کتنا میں نے ظلم کیا ہے، اتنا حساب لگا کر اس سے زیادہ پیسے اللہ کے راستے میں آپ صدقہ دیں، اور ساتھ صدقہ کرتے ہوئے یہ نیت کریں کہ اے اللہ مجھے آج مسئلے کا علم ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کس کس کسٹمر کے ساتھ، کس کس آدمی کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے، کس کس کو مال کم تول کر دیا ہے، کس کس چیز کے اندر کتنی میں نے ملاوٹ کی ہے۔ اے اللہ مجھے نہیں پتا ان لوگوں کا، لیکن اے اللہ مجھے مسئلے کا علم ہو چکا ہے، یہ جتنے پیسے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کی طرف سے جن کا جتنا مال کھایا ہے ان کی طرف سے اے اللہ تیرے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اے اللہ آج میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کی طرف سے یہ صدقہ کر دیا ہے، اس کا ثواب اے اللہ مجھے نہیں، اس کا ثواب اے اللہ ان کے نامہ اعمال میں تو خود درج فرما دے۔ پھر قیامت کا دن ہوگا جب وہ لوگ آئیں گے لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھر نرم کر دے گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے لوگوں یہ آدمی تھا، اس نے آپ کی طرف سے اتنا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو آپ بھی معاف کر دیں۔ اللہ رب العالمین جس کو گواہ بنا کر آج دنیا میں ہم ان کی طرف سے صدقہ کریں گے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کے دلوں میں نرمی کو پیدا فرما دے گا۔ یہ تو ہے ان چیزوں کے لیے جن کا تعلق پیسے کے ساتھ ہے، ملاوٹ کی تھی وہ ہے، چوری کی تھی وہ ہے، دھوکہ دیا، اگر کسی کو دھوکہ دیا ہے، غیبت کی ہے اور وہ آدمی فوت ہو گیا ہے، فلاں کی غیبت کی تھی اس کی عزت پہ حملہ کیا تھا، فلاں کی چغلی کھائی تھی عزت پہ حملہ کیا تھا، فلاں پہ تہمت لگائی تھی عزت پہ حملہ کیا تھا، عزت کا حق چھینا تھا، فلاں پہ بہتان باندھا تھا، میں نے عزت کا حق چھینا تھا اس سے، اور وہ آدمی فوت ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے جتنی ہم نے عزت کا حق چھینا تھا، اب لوگوں کے پاس جا کر اس آدمی کی تعریفیں کریں، یار فلاں آدمی تو بہت اچھا ہے، میں تو غلط تھا، میں اس کے بارے میں یہ کہتا رہا وہ ایسے ہے، جتنی اس کی غیبتیں کی ہیں، جتنی چغلیاں کی ہیں، پہلے اس کی تعریف کریں۔ جو عزت کا حق چھینا ہے وہ عزت کا حق اس معاشرے کے اندر پہلے دلوائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اے اللہ اس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا، وہ آدمی بھی فوت ہو چکا ہے، میں اس کے پاس جا کر معافی بھی نہیں مانگ سکتا، یہ پیسے کا معاملہ بھی نہیں کہ وارثوں کو دے دوں، اے اللہ مجھے کوئی اور طریقہ نظر نہیں آتا، ایک ہی طریقہ نظر آیا ہے، اے اللہ تجھے گواہ بنا کر میں اس آدمی کی تعریفیں کر رہا ہوں جو عزت کا حق تھا، جو چھینا تھا، وہ عزت کا حق لوگوں کے سامنے میں دے رہا ہوں، اے اللہ تو گواہ بن جا، جب قیامت کے دن یہ آدمی مجھ سے یہ بدلہ لینے کے لیے آئے گا، اے اللہ تو خود اس کے دل کے اندر میرے بارے میں نرمی پیدا فرما دینا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله۔ جو انسان کسی کا مال لیتا ہے اس ارادے سے یہ مال میں نے واپس کرنا ہے، ادى الله عنه، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ جن اسباب کی بدولت وہ حق اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اگر آج ہم ارادہ کر لیں گے میں نے فلاں کا حق چھینا ہے، مال کھایا ہے، ملاوٹ کی ہے، رشوت دی ہے، دھوکہ کیا ہے، آج اگر ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین یا دنیا کے اندر یا قیامت کے دن ضرور بضرور اس کا بھی اللہ رب العالمین اس معاملے میں آسانی اور نرمی پیدا فرما دے گا۔ فرمایا ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها، جو کسی کا مال لیتا ہے اس لیے کوئی نہیں اسے کون سا پتہ، یہ کون سا مجھ سے لے لے گا، پتہ نہیں اس نے مر جانا ہے یا یہ مر گیا ہے، اب کون ہے مجھ سے لینے والا، اتلفہ اللہ، اللہ رب العالمین اس آدمی کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ جس انسان نے ارادہ کر لیا کہ یہ مال میں نے واپس کرنا ہے، یہ جو اس کا حق چھینا ہے یہ حق واپس کرنا ہے،
تو اللہ رب العالمین پھر ایسے اسباب پیدا فرمائے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے جب لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا، حساب و کتاب کے بعد ایک قنطرہ پل ہے، قنطرہ پل، ایک صراط مستقیم، صراط جو صراط ہے، پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، صراط کا پل، ایک قنطرہ پل ہے۔ اس قنطرہ پل پر لوگوں کو روک لیا جائے گا، لوگوں کو روک کر اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کی نعمتوں کو نمودار کیا جائے گا۔ کہیں پہ جنت کے محل نظر آئیں گے، جنت نہیں، جنت کی نعمتیں، جنت کے محل نظر آ رہے ہوں گے، جنت کے پھل نظر آ رہے ہوں گے، جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہوں گی۔ بندہ مومن دیکھے گا، اے اللہ یہ اتنی خوبصورت چیزیں، یہ جنت کی اتنی خوبصورت نعمتیں، یہ جنت کے محلات، یہ جنت کے باغ، یہ جنت کے پھل، یہ اتنی بڑی خوبصورت چیزیں کس کو ملیں گی؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے بندو میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، لیکن اس بنیاد پر، اس شرط پر آپ کو دی جائیں گی کہ آپ بندوں کے حقوق کو آج معاف کر دو۔ یہ اللہ رب العالمین، جب ہم دنیا میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کام کریں گے، اگر ہم نے سوچ لیا نہیں دینا ہی نہیں ہے حق، پھر نہیں، اگر دنیا میں ارادہ کر لیا اور پوری کوشش بھی کر رہے ہیں، صرف ارادہ نہیں کہ گھر کے کمرے میں بیٹھ کر میں نے 1 لاکھ روپے کا ارادہ کر لیا دینا ہے، نہیں، ارادے کے ساتھ پوری کوشش، جس کا حق چھینا ہے اس کو دینے کے لیے کوشش کرنا، لیکن اگر وہ ملتا نہیں ہے، وہ جا چکا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، وہ علاقہ چھوڑ چکا ہے، آپ مکمل طور پر اس کی طرف سے صدقہ کریں گے، پھر اللہ رب العالمین ایسا نظام بنائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو جنت کی نعمتیں ہیں دوں گا آپ کو، لیکن میرے فلاں بندے کو معاف کرو، پھر دوں گا، فلاں میرے بندے کو معاف کرو، اس نے نیت کر لی تھی آپ کو دینے کی، فلاں کو معاف کرو، میں جنت کے تمہیں محلات دے دوں گا، فلاں آدمی نے آپ کی طرف سے دعائیں کی تھی، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا تھا، وہ مجھے گواہ بنا کر اس نے دعائیں کی تھی، وہ کہتا تھا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے جو غیبتیں کی ہیں میں اسے معاف کر رہا ہوں، میں اب اس کی عزت کا حق جو اس کو دوں گا لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، اس نے مجھے گواہ بنایا تھا، تو اب اے بندو اسے تم معاف کر دو تو میں تمہیں جنت کی ساری نعمتیں عطا کر دوں گا۔ تو حضرات آئیے، جو حقوق اللہ ہیں ان کی معافی کے لیے اگر اس کے اندر کمی بیشی ہو گئی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں، اگر کمی کوتاہی اس میں ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، ندامت اختیار کیجیے اور آئندہ اس طرح کے گناہ نہ کرنے کا عزم کیجیے۔ اگر حقوق العباد کے اندر کمی کوتاہی کی ہے، حق چھینا ہے، ناجائز مال کھایا ہے، ملاوٹ کی ہے، دھوکہ دیا ہے، رشوت لی ہے، رشوت دی ہے، مال کھایا ہے، یتیم پر ظلم کیا ہے، بیوہ پہ ظلم کیا ہے، بھتیجوں پہ ظلم کیا ہے، باپ پہ ظلم کیا ہے، بیٹے پہ ظلم کیا ہے، چھوٹے بھائیوں پہ ظلم کیا ہے، ہمسایوں پہ ظلم کیا ہے، آج دنیا کے اندر اس سے معافی مانگیے، پہلے تلافی کیجئے، مال چھینا ہے مال دیجئے، عزت چھینی ہے اسے عزت دیجئے، پہلے تلافی پھر معافی مانگیے اس سے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے اس کا یہ حق چھینا ہے، میں نے واپس کر دیا ہے، اے اللہ اس میں بندے نے معاف کر دیا ہے، اے اللہ تو بھی معاف کر دے، اور ساتھ اس کے ندامت اور ساتھ اس کے آئندہ یہ عزم کیجئے کہ میں کسی کا حق نہیں چھینوں گا، کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی کا حق چھین کر اس پر ظلم نہیں کروں گا۔ جب یہ چیز ہو جائے گی، دونوں کام حقوق اللہ کے بارے میں اور حقوق العباد کے بارے میں، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں پھر جنت میں داخلے کا سبب بنیں گی، ورنہ اگر کسی کا حق چھینا ہے، 1000 روپیہ کسی کا دینا ہے اور 1,00,000 نمازیں پڑھتے رہیں تو یاد رکھیے پھر 1000 روپے کا حق چھینا ہوا ہمیں جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے 5000 روپے چھین کر 5 لاکھ لگا کر حج کر لیا تو 5 لاکھ کا کیا ہوا حج، وہ 5000 جو کسی کا کھایا ہے وہ اس کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ بندوں کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں بندہ مومن کا خاصہ ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔